آج دیکھیں نا, مذہب کے ان چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے جن کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے. مذہب کے نام پہ قوالیاں ہو رہی ہیں, ناچ رہے ہیں, ڈھم ڈھم, نبی کی محبت میں کیا کر رہے ہیں. آپ مزاروں میں جا کے دیکھیں, قوال بیٹھا ہوگا منہ میں پان رکھ کے, بڑے بڑے سے بال ہوں گے, اور وہ جھوم رہا ہوگا ڈھم ڈھماڈم ڈھم ڈھمام, ادھر ناچ گانے چل رہے ہوں گے. گناہ بھی ہو رہا ہے اور لیبل کیا لگایا جا رہا ہے, نبی کی. بولو بھائی, تو یہ بھی دین کو کھیل, اور اس کے لیے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا ہے. ان چرسیوں کے لیے بھیجا اللہ نے پیغمبروں کو, ان چیزوں کو پروموٹ, بھنگ پی کے اور چرس پی کے لگے ہوئے ہیں سارے, اور دھمال آ رہا ہے. وہ دیکھا ہوگا آپ نے یوٹیوب پہ کرنٹ والے بابا, وہ پڑھ رہے ہیں, کوئی بندہ آتا ہے اس کو یوں لگایا, وہ گھومتا ہے. یہ کون سا بابا ہے بھائی؟ کیا پیغمبروں کی تعلیمات ان حماقتوں کے لیے تھیں, ان ناچنے والے لوگوں کے لیے ہیں؟ یہ چیزیں پیغمبر پروموٹ کر کے گئے ہیں دنیا میں. اللہ نے اس کے لیے پیغمبروں پہ پتھراؤ ہوا ہے, ان کے خون جوتوں سے بھرے ہیں, وہ اس چیز کے لیے ہوا ہے یہ سب کچھ. فلانے بابا وہ آ رہا ہے تو کرنٹ لگ رہا ہے, وہ بابے آ کے سرد, وہ بابا کا ہاتھ چومتے ہیں تو وہ کلا بازیاں کھاتا ہے. سب کو چترول لگاؤ ایک دفعہ تمیز سے, سب سیٹ ہو جائیں گے. مزاروں پہ جا کے دیکھو, دیگوں پہ دیگیں, لنگروں پہ لنگر, اور قوالیاں چل رہی ہیں, اور بے پردہ عورتیں بھی آ رہی ہیں, اور وہ جن چڑیل, کوئی جن اتارنے مزار پہ جا رہا ہے, کوئی بھوت. اور جتنے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں انہی پہ جن چڑیل بھوت چمٹتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں جب جن چڑھتا ہے تو میں مزار پہ جاتا ہوں, جن اتر جاتا ہے. میں نے کہا تم پہ چڑھتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کہاں جائے گا, مزار پہ, اور وہ وقتی طور پر اتر جاتا ہے. میں نے کہا یہ بابا نہیں اتار رہے جن. کہہ رہے کیوں؟ بلکہ ایک صاحب کا تو فون آیا, ان کو فالج ہوا تھا بیچاروں کو, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, آدھا دھڑ ان کا مفلوج, علاج کر کر کے تھک گئے. تو ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں مزار پہ جانا تو وہ وہاں سے تمہارا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا دیکھو, وہ جو بھی بابا تھے, جو بھی نیک آدمی ہوں گے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کے دونوں دھڑ کیا ہو گئے تھے, مفلوج. انتقال میں یہی ہوتا ہے نا, نہ ادھر کا دھڑ کام کر رہے ہیں نہ ادھر کا. میں نے کہا پھر ان کو غسل دیا گیا, ان کے کپڑے اتارے گئے, ان کو ادھر لٹایا, یوں کرایا, تو وہ ان کا ایک دھڑ کیا, ایک انگلی بھی کام ہے بھائی. تو جس بیچارے کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں, چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو, وہ آدھے دھڑ والے کو ٹھیک. بولو بھائی, اگر ان میں یہ ٹھیک کرنے کی طاقت ہوتی تو سب سے پہلے اپنا کم از کم آدھا دھڑ تو ٹھیک کرتے نا. کمال ہے جس کا آدھا دھڑ خراب ہے, وہ ایسے کے پاس جا رہے جس کے دونوں دھڑ کام, دھڑ سمجھتے ہیں نا, آدھا پورشن جس باڈی کا. تو ان کی سمجھ میں آیا, الحمدللہ وہ حاجات پوری کروانے کے لیے مزار نہیں ہیں, اس کے لیے مسجدیں ہیں, اللہ کے گھر ہیں. اللہ کے گھر میں یہاں دعا مانگو, اور تگڑی دعا مانگنی ہے تو بیت اللہ پہنچ جاؤ, سیدھا اللہ کے اصل اوریجنل گھر. یہ بھی اوریجنل گھر ہے, وہ بالکل مرکز ہے, وہ تمام گھروں کا سر. بیت اللہ میں جا کے دعائیں مانگو, غلاف پکڑ کے دعائیں مانگو, اور ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگی ہیں. وہ ایک ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے, وہ کہہ رہے ایک دیہاتی آیا, میں نے وہاں ملتزم پہ دیکھا, وہ چمٹ کے نا ملتزم دعا مانگ رہا ہے, وہ بیچارہ سیدھا سادہ دیہاتی. پھر مجھے آ کے بتا رہا ہے, کہہ رہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے دعا مانگی ہے. آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے بولا ہے کہ میرا یہ کام کر دے. وہ سیدھا سادہ آدمی تھا بیچارہ, اس کو نہیں پتا. جیسے ہم بالکل کسی کا گریبان پکڑ لیتے نا, بھائی یہ کام کر. کہہ رہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے بولا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے. تو وہ بیچارے کی اپنی تعبیر تھی, کوئی ہوتا تو فوراً گستاخ کا فتویٰ لگا دیتا اس کے اوپر. وہ جیسی اس سیدھا دیہاتی, ویسی اس کی زبان, جو اس کے جذبات تھے وہ اسی الفاظ میں اس نے اس کو بتایا. تو حقیقت یہی ہے کہ جو ملتزم پہ کھڑے ہو کر جب بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کے اور رخسار وہاں رکھ کے دعا مانگتے ہیں, تو یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے لپٹ کے دعا مانگ. تو یہ ہے, مسجد میں آؤ, گھر میں رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگو. مزار پہ اگر جا رہے ہو تو ان بزرگ کے لیے دعا مانگنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ بڑے بزرگ تھے, ان کی قبر پہ گئے تو ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کے درجات اور زیادہ بلند کر دے. بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آگے بڑھو گے تو کیا ہو جائے گی, بدعت, ناجائز. تو یہ بھی دین کو کھیل تماشا بنانے والی بات ہے. قوالیاں ہو رہی ہیں, دھوم دھڑک کے ڈھم ڈھم ہو رہا ہے, اور کلابازیاں کھا رہی ہیں, وجد آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. یہ بھی کیا ہے, تماشا, ڈانس ہو رہا ہے نبی کی محبت میں.
ہم تو دیکھتے ہیں اب تو باقاعدہ نعتوں پہ کیا چل رہا ہے. میں نے وہاں دیکھا وہ سمندر کے کنارے کچھ لڑکے کیا کر رہے ہیں, ایک نعت چل رہی ہے اور ڈانس کر رہے ہیں. یہ بھی دین کو کیا ہے, یہ دین کے ساتھ کیا ہے یہ. اور نعتوں کے اسٹائل بھی اسی قسم کے آ رہے ہیں. نعت میں ایک وقار ہونا چاہیے, ایک نور ہونا چاہیے. نعت پڑھنے کا انداز ایسا جیسے کوئی فلم کا گانا ہو. تو یہ نعت کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے؟ ایسے اسٹائل میں نعتیں کہ لوگ تھرکنا شروع, ناچنا شروع, کلابازیاں کھا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا پہلی نظر میں کہ یہ نعت پڑھ رہا ہے, یہ کوئی مائیکل جیکسن کا کوئی گانا چل رہا ہے یہ. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, انہوں نے دین کو کیا بنا لیا, انٹرٹینمنٹ, تفریح کا ذریعہ. دین اصل کیا تھا؟ قرآن میں آج ہم نے آیتیں پڑھی, قل تعالوا, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اے نبی ان سے کہو آؤ. جیسے کیسے پیار سے ہم کسی کو کہتے ہیں نا, یار تو ادھر ادھر جا رہا ہے, تو بھٹک رہا ہے, آ جا ادھر آ جا, چھاؤں میں آ جا ذرا. مجھ سے لوگ آتے ہیں نا کوئی الگ گھریلو مسئلہ کہنا حضرت سب کے سامنے, میں کہتا ہوں ادھر چھاؤں میں آ جاؤ, حالانکہ چھاؤں ہوتی نہیں ہے. ادھر چھاؤں میں آ جاؤ ذرا, ادھر بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو. تو اللہ کیا فرما رہے, تعالو, ادھر آؤ, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے رب کن چیزوں سے. سارا کچھ ہم کر رہے ہیں رب کو خوش کرنے کے لیے نا بھائی. اگر کوئی قوالیاں بھی پڑھ رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے, رب کو خوش کرنا. تو اللہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. ان دھوم دھڑکوں سے خوش نہیں ہوتا, خوش ہوتا ہے ان کیا ہے, تعالوا ما حرم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا, سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے بولو بھائی نہیں پکار. سب کس کے محتاج ہیں, اللہ کے. وبالوالدین احسانا, گھر میں ابا اور اماں کی جا کے پوچھو کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہو. احسان کا مطلب اچھا سلوک نہیں, بہت اچھا. احسان کہتے ہیں کسی بھی معاملے کو انتہا تک پہنچانا, بہت اعلیٰ درجے تک پہنچانا, اس کو احسان کہتے ہیں. جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسیلنٹ. کوئی کام آپ کو نا ایکسیلنٹ, ایک ہوتا ہے گڈ. گڈ کا مطلب اچھا کیا آپ نے, ایکسیلنٹ کا مطلب ہٹو بچوں. تو ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ والدین کہیں بھائی بول لو نا ہٹو بچوں, یہ ہمارا بچہ ایسا ہے, بچوں باقی سارے ہٹو. یہ ہے کیا, احسان. وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق. ہر وقت غربت غربت غربت, پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں, اور بچے کھا جائیں گے, بچے نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا, بچوں کو قتل ماں کے پیٹ میں بھی ضائع نہ کرو, پیدا ہونے کے بعد بھی ضائع نہ کرو. کیوں, نحن نرزقہم وایاکم, ان کو رزق فیملی پلاننگ والے نہیں دیتے, ان کو رزق کون دیتا ہے, میں دیتا ہوں. اور تو جو بڑا ہو گیا نا, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو نے, اور کھا کھا کے اتنا مسٹنڈا ہو گیا, تجھے بھی روزی IMF والوں نے نہیں دی ہے. تجھے کس نے روزی دی ہے, میں نے. یہ گورنمنٹ تجھے نہیں کھلاتی ہے جو تیرے لیے پالیسیاں بنائے گی کہ 2 بچے یا 3 بچے. یہ گورنمنٹ تیرا خدا نہیں ہے. یہ چیف جسٹس جو تجھے پانی نہیں پلا رہا, جو کہہ رہا ہے کہ جناب اتنے گیلن پانی اتنا نکل رہا ہے, کہاں سے پانی پئیں گے. میں نے بتایا تھا نا, وہ چیف جسٹس صاحب نے بیان کیا تھا کہ اتنے کروڑوں گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے, پانی ختم. تو بچے کیا کرو, روکو. تو میں نے کہا رپورٹ اس کو نہیں کہتے کتنا نکل رہا ہے, رپورٹ اس کو کہتے ہیں کہ جا کتنا رہا ہے اور اس میں سے نکل کتنا رہا ہے. جانے میں کی رپورٹ نہیں بتائی کہ کتنا زمین میں جا رہا ہے. یہ تو حالات ہیں ان لوگ, اور کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں, اور پھر صبح شام مولویوں پہ طنز کے. ان مولویوں کو آتا کیا ہے, مولویوں کے پاس اللہ کا شکر ہے سینس الحمدللہ. بولو بھائی, مولوی کو اتنا پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ اس بچے کو پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ اس کو کتنا رزق چاہیے, کس نوعیت کا رزق چاہیے اور کہاں سے چاہیے. اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کتنا دودھ چاہیے. پتا ہے آپ کو, بچے کا جتنا ویٹ ہوتا ہے نا, اسی حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. بچہ اگر دبلا ہے تو اس کو دودھ کم چاہیے نا, وہ دودھ کمزور ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی کم. بچہ اگر صحت مند پیدا ہو نا تو اس کو دودھ, کیونکہ وہ زیادہ خوراک ہے اس کی, تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی بولو بھائی زیادہ. بچے میں جس منرل کی کمی ہوگی نا, ماں کے دودھ میں وہی چیز زیادہ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی کوئی کہے کہ اللہ نہیں کھلاتا اور وہ کیلکولیشن کرتا رہے بیٹھ کے, تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہوگا میرے بھائی, اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا.